1880 کی دہائی میں انگریزوں کے بچھائے گئے اس لوہے کے جال نے نہ صرف جغرافیہ کو بدلا بلکہ لاکھوں جذبوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچایا۔ میں ہوں محمد دانش، اس وقت میں موجود ہوں پشاور ریلوے اسٹیشن میں۔ ریلوے اسٹیشن کا کیا کردار ہے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پشاور ریلوے اسٹیشن برطانوی دور میں تعمیر ہوا۔ یہ صرف ایک اسٹیشن نہیں بلکہ برصغیر ریلوے کی تاریخ کا اہم باب ہے۔ یہاں سے تجارت، فوجی نقل و حرکت اور عوامی سفر نے نئی سمتیں پائی۔ آج بھی پشاور ریلوے ہزاروں مسافروں کے لیے امید کی پٹری ہے۔ اگر آپ تھرو آؤٹ ریل کا وہ کریں تو یہ تقریباً 1865 میں ریل پاکستان میں آئی ہے۔ اسی حساب سے پھر یہاں تک پشاور تک کراچی سے لے کر مرحلہ وار 1882 تک یہ کمپلیٹ ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اسٹیشن بھی پھر بنتے گئے ہیں، تو تقریباً 1882 تک یہ تمام جو ہے ریل کا جو انفراسٹرکچر ہے یہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ محدود وسائل کے باوجود یہ نظام روزانہ لوگوں کو ان کے گھروں اور منزلوں سے جوڑتا ہے۔ یہ صرف ایک منزل نہیں بلکہ تاریخ کا ایک باب ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ان پٹریوں پر دوڑتی ٹرینوں کو منزل تک پہنچانے کے لیے کتنے ہاتھ دن رات مصروف عمل رہتے ہیں؟ انگریزوں کے زیر استعمال تو اب تو آج کل جو لیٹسٹ آ رہی ہیں اس کی ماڈرن ٹائم کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہوتا جا رہا ہے تمام سسٹم۔ سفر کا آغاز ٹکٹ سے ہوتا ہے، جہاں بکنگ سٹاف سینکڑوں مسافروں کی رہنمائی کرتا ہے۔ دوسری طرف اسٹیشن ماسٹر کا آفس اس پورے نیٹ ورک کا دماغ ہے۔ ہاں جی، ٹوکن نمبر ہو گیا 40۔ اب اس کو واپس ڈپازٹ کریں گے، جب ٹرین آتی ہے تب بھی اس کو جو لاتی ہے پھر اس میں ڈپازٹ کر دیتے ہیں۔ اب تو تقریباً وہ ناپید ہو چکی ہیں۔ ہمارا ایک یہ چل رہا ہے انگریزوں کے ٹائم کا سسٹم ٹرین چلانے کے لیے، جسے ہم بلاک کہتے ہیں، انسٹرومنٹ لگے ہوتے ہیں وہاں پہ، جیسے ٹوکن بال نکلتے ہیں، وہ ہم ٹرین کو دیتے ہیں ڈرائیور کو فار سیفٹی۔ اس کو دوسرے اسٹیشن تک جانے کا اجازت نامہ ہوتا ہے۔ اس کو یہ شورٹی ہوتی ہے، اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اب اگر ہم پشاور کینٹ اور پشاور سٹی کے درمیان ٹرین چلانا چاہیں تو اس کو یہ شورٹی ہوتی ہے، جب ہم اس کو ٹوکن بال دے دیتے ہیں تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اب پشاور کینٹ اور پشاور سٹی کے درمیان دوسری کوئی ٹرین نہیں ہے اور نہ آئے گی نہ جائے گی۔ یہ جب وہاں پہنچے گا تو تب وہ ٹوکن بال جو ہے وہ دیں گے، وہاں جو اسٹیشن ماسٹر موجود ہوگا تو وہ اس کو وہ اسی طرح کے انسٹرومنٹ وہاں لگے ان میں ڈپازٹ کر کے تو نارمل کر دے گا۔ تو تقریباً پرانی تو یہی چیزیں رہ گئیں۔ باقی یہ ٹریک ہے، یہ وقتاً فوقتاً اپ گریڈ ہوتا رہتا ہے، اور بلڈنگ وہی انگریزوں کے زمانے کی ہے جو انہوں نے بنائی تھی۔ تقریباً میں نے آپ سے عرض کیا ہے کہ 1882 تک یہ تمام کمپلیٹ ہوئے۔ اسی کے دوران 1880 لگ بھگ اس حساب میں یہ جو بلڈنگیں بنی ہیں سب یہ بنی ہیں اس حساب سے۔ یہاں ہر سیکنڈ کی اہمیت ہے، کیونکہ ایک چھوٹی سی تاخیر پورے شیڈول کو متاثر کر سکتی ہے۔ ریلوے کی زبان سگنلز ہیں۔ یہاں موجود کیبن مین اور پوائنٹس مین یہ یقینی بناتے ہیں کہ ٹرین صحیح پٹری پر چلے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جہاں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ سائرن تو اب تقریباً بس وہ صرف اینٹیکس کے حد تک ہی رہ گیا، اس کو تو اب بجانے کا مطلب ہے کوئی ایسا یہاں پہ نہیں ہے۔ لیکن پہلے وقتوں میں یہ بجایا جاتا تھا کہ ان کیس آف ایمرجنسی، خدا نخواستہ کہیں آگ لگ جائے یا کوئی ایمرجنسی ہو جائے۔ یہ آپ نے دیکھا تھا 71 وار تھی یا 65 وار تھی، تو اس میں یہ زیادہ تر لوگوں کو الرٹ کرنے کے لیے سائرن بجائے جاتے تھے۔ میکینیکل سٹاف کا کام مشکل اور تھکا دینے والا ہے، لیکن ان کی مہارت ہی ٹرین کو میلوں کا سفر طے کرنے کے قابل بناتی ہے۔